عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پیارے بھائیوں عالم بڑھا جب ہو گیا تھا، بلوائی اور فتنے پیارے بھائیوں مختلف دروازوں سے داخل ہو رہے تھے، مسلمانوں کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اتنے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں۔ میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں پیارے بھائیوں جب دور بڑا انتشار کا تھا، بڑا عجب عالم تھا پیارے بھائیوں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر حضرت علی کے دور میں یہ انتشار نہیں ہوتا، مختلف فرقے اس وقت نہیں ہوتے، اور آپ کا دور اگر امن کا دور ہو جاتا تو واللہ میرے علی ہر مومن کو وقت کا ولی بنا دیتے، معرفت کے خزانے بہا دیتے۔ لیکن آپ کو پیارے بھائی مختلف فتنے اس زمانے میں عروج پہ تھے، کبھی اس فتنے کو ختم کرے، کبھی اس فتنے کو ختم کرے، کبھی خارجیوں کا فتنہ پیارے بھائی ابھرتا، کبھی کوئی فتنہ ابھرتا، آپ فتنوں کے ختم کرنے میں لگے رہے پیارے بھائی ہو۔ خلافت کی ساری ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے سے پیارے بھائی آپ نے پورا کیا۔ کیوں نہ ہو پیارے بھائی، یہ علی وہ علی ہیں جن کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ ہیں کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، علی وہ ہیں جو علی مجھ سے ہیں۔ پیارے بھائیوں یہ علی وہ ہیں کہ جن کے متعلق پیارے بھائیوں روایتوں کے اندر آیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں کے پیٹ میں بھی تھے نا تب بھی رسول اللہ کی معرفت تھی کہ سرکار سسن میں تشریف لے کے آ جاتے، پیارے بھائیوں آپ کی والدہ ایک دم کھڑی ہو جاتی، حالانکہ آپ کے تو بھتیجے لگتے، نہیں استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے غور کیا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں تم کھڑی ہو جاتی ہو، وجہ کیا؟ کہا بس میرے پیٹ میں جو میرا شہزادہ ہے نا وہ مچل جاتا ہے، اگر کھڑے نہ ہوں تو وہ ایسا اچھلتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم غفور رحیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضرت ابو طالب نے کیا کیا پیارے بھائی آپ کو دیکھا کہ آپ اٹھنے لگی، پیچھے سے گئے، دونوں ہاتھ ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ دیے اور پورا زور ڈال دیا کہ کسی بھی طریقے سے بٹھا دو۔ پیارے بھائیوں آپ اٹھنے کی کوشش کریں، رسول اللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، سرکار قریب سے قریب آ رہے ہیں اور یہ اتنا زور ڈالے کہ یہ بیٹھی رہیں، یہاں تک کہ پیارے بھائیوں آپ کے زور سے ابو طالب پیچھے ہو گئے اور آپ کھڑی ہو گئی۔ بتا دیا شہزادے نے بابا جان آپ میرے بابا جان ضرور ہو لیکن رسول اللہ کی ہے ابھی، لہذا علی بیٹھے گا نہیں۔ علی وہ ہیں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس کے رخ کو دیکھا اور دعا والے آقا کا چہرہ ہے۔ علی ولادت تو ہو گئی کعبے کے اندر، مولا علی کی ولادت بھی کہاں ہوئی ہے؟ کعبے کے اندر۔ کعبہ وہ ہے جو ولادت گاہ مولا علی ہے پیارے بھائیوں۔ مولا علی گھر پہ بھی آ گئے ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو پتا چلا کہ میرا چچا زاد بھائی آیا ہے، آپ پیارے بھائیوں گئے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آئے، پوچھا میرا بھتیجا کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے؟ فرمایا یہ لو اپنے بھائی کو آنکھیں نہیں کھولتا۔ آپ نے جب لیا پیارے بھائیوں گود کے اندر، بس حضرت علی نے جب آپ کے گود کو محسوس کیا آنکھیں کھول دی ہیں، بتا دیا سب سے پہلے مجھے دیدار کرنا کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ علی بچپن میں بھی پہچانتے تھے کہ اللہ کے محبوب کون ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ یہ صحابہ وہ چنے ہوئے، مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل، ان کے تذکرے انجیل اور توریت میں ہیں، ان کے تذکرے کر دیے گئے انجیل اور توریت کے اندر پیارے بھائیوں۔ یہ پیدائشی مصطفیٰ صلی کریم علیہ السلام کے لیے تھے چنے ہوئے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا گیا تھا پیارے بھائی۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بھائیوں۔ آپ کی شان کے کیا کہنے پیارے بھائیوں کہ الفاظ عاجز ہیں، وقت مختلف پیارے بھائیوں کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کی شان پیارے بھائیوں بلند سے بلند ہے۔ آپ کا علم کی وسعتیں ایسی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں کہ ہر بات کا آپ کے پاس جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے، چاہے سوالات دنیا کے ہوں یا آسمانوں کے ہوں۔ آپ لوگوں سے کہا کرتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، آج علی تمہارے درمیان ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ کوئی بھی پیارے بھائی
کوئی سوال پوچھتا کیسا ہی کیوں نہ ہو فوراً جواب دے دیا جاتا. یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک مرتبہ یہودی آئے, کہنے لگے علی کو اس وقت روکیں گے, سوال اس وقت پوچھیں گے جب علی کو جلدی ہو اور وہ وقت گزر جائے, اور وہ وقت ہے فجر کا, کہ ہم کیا کریں گے فجر سے قبل جائیں گے, علی کو روک لیں گے اور ایسا سوال لے کے آئیں گے جس میں علی تھوڑا سا غور و فکر کرے, وقت نکل گیا ان کی نماز رہ جائے. علی ہر سوال کا تو جواب دے دیتے, ایسا سوال سوچو, ایک سوال سوچ لیا گیا, یہ لے کے آج گئے. ان کو اپنی دانش پہ اپنی عقلوں پہ ناز تھا, لے کے آ گئے سوال. آپ کو راستے میں روکا, کہا حضرت ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہا حضور یہ بتائیے کون سے جانوروں میں وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر نکلے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اب تو جا کے دیکھتے رہے کس کے کان باہر ہیں یا اندر. آپ چلے گئے نماز پڑھنے. یہ وہ علی ہے پیارے بھائیوں جو مجال ہے کوئی ان کو روک سکے, کوئی ان کو روک سکے. کسی نے پوچھا اے علی تم سوال کا جواب فوراً ہی دے دیتے ہو, غور ہی نہیں کرتے. بندہ جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا غور کرتا ہے, پھر فکر کے ساتھ غور و فکر کس کے ساتھ جواب دیتا ہے. تم جواب ایسے دیتے ہو کہ فوراً سے بیشتر. آپ نے فرمایا تو یہ بتا تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں. اس نے فوراً بولا 10. کہ تو نے غور نہیں کیا, ایک دم بول دیا. کہ یہ تو بچپن سے اب تک میرے سامنے ہی ہے, یہ تو ہم وقت میرے سامنے رہتی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کو میرے سامنے کر دیا, سوال آنے سے پہلے جواب بھی آ جاتا ہے. یہ وہ علی ہیں پیارے بھائیوں جن کی شان ہی بے مثال ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کا ذکر کرنے والے کو ولایت مل جاتی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مناج العابدین میں کہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے مجھے 2 طرح کی باتیں بتائی. ایک وہ جو میں نے ظاہر کی, ایک وہ ہیں اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے مشرک کہیں گے اور میرا قتل کرنا ثواب عظیم ثواب جانیں گے. اور پھر کیا ہوا, آپ کو شہید کیا گیا. کرنے والا ابن ملجم, نام عبد الرحمن ابن ملجم, مسلمان تھا نا, خود کو ایماندار کہتا تھا نا, قرآن بھی پڑھتا تھا. پیارے بھائی آپ کو شہید کیا اور کیا کہنے لگا کہ میں نے عظیم کام کیا. وجہ آپ نے وہ علم ظاہر کر دیا تھا. وہ علم کون سا تھا؟ وہ معرفت کا علم تھا جو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا, لیکن ظاہر کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اگر علی ظاہر نہیں کرتے تو قیامت تک پوشیدہ ہو جاتا. مصطفیٰ کریم نے علی کے سینے میں داخل کر دیا تھا. علی کے سینے سے پیارے بھائیوں وہ علوم کے سمندر نکلے, آپ کی نسلوں میں پھیلے اور آپ کے احباب میں, آپ کے خلفوں میں پھیلے پیارے بھائیوں. اور آج وہ خانقاہ در خانقاہ پیارے بھائیوں سلسلے در سلسلے منتقل ہوتے رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں پیارے بھائیوں. یہ علی رضی اللہ کا احسان ہے. پیارے بھائیوں آپ فضل و کرم کے اندر بہت اعلیٰ ہے. کسی نے پوچھا یہ علم و مقام آپ کو کیسے ملا؟ کہا ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا, وضو کا کچھ پانی بچ گیا وہ میں نے پی لیا. تو پیارے بھائیوں یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ان کے سینے کو قلوب کو منور کر دیتا ہے, علم و حکمت کے خزانے ان میں داخل کر دیتا ہے پیارے بھائیوں. تو جان لیجیے پیارے بھائیوں صحابہ علیہم رضوان کے ساری عظیم ہیں, لیکن یہ عظمتوں کی میناروں میں 4 تو منفرد ہی ہیں. یہ 4 تو منفرد ہی ہیں پیارے بھائی. وہ بکر و عمر عثمان و علی, جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا. پیارے بھائی تمام صحابہ سچے ہیں, صادق ہیں, صادق سچے تمام صحابہ ہیں, صدیق تمام صحابہ ہیں. لیکن جان لیجئے اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ ابو بکر ہیں, ابو بکر ہیں. اسی طرح فرق کرنے والے حق اور باطل کے اندر تمام صحابہ ہیں. تو ایک طریقے سے تمام صحابہ فاروق ہے, لیکن اگر تم دیکھو گے ان میں تو فاروق اعظم ایک ہی ہوگا اور وہ حضرت عمر ہوں گے. حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے. یہ تمام صحابہ نور والے ہیں.
مصطفیٰ کریم کی مائیت میں بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، یہ سب نور والے ہیں، لیکن اگر ذوالنورین ہے تو کوئی ایک ہی ہے۔ تمام صحابہ مددگار ہیں تو مولا ہیں، تمام صحابہ مددگار ہیں تو مولا ہیں، لیکن جسے رسول اللہ نے کہا وہ ایک ہی ہے جس کا میں مولا اور تری مولا۔ تو پیارے بھائیوں، خصوصیت رسول اللہ نے عطا فرما دی ہے، کسی کی کیا مجال کہ ان کو خصوصیت دے، ان کو خصوصیت رسول اللہ نے عطا فرما دی، اللہ نے عطا فرما دی، عظمت اللہ نے عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں چاروں کی اسما کو دیکھیں نا، بڑا تعجب ہوگا، چاروں کی اسما میں ایک چیز ایک ہی ہے، ایک چیز کی بڑی یکسانیت ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، آپ کی کنیت ابو بکر اور والد کی کنیت ابو قحافہ۔ عبداللہ اور فاروق اعظم کا نام عمر، اور حضرت ذوالنورین کا نام حضرت عثمان اور علی۔ چاروں کے نام شروع کس سے ہو رہے ہیں؟ چاروں کے نام عین سے شروع ہو رہے ہیں پیارے بھائیوں۔ اس عین میں عبد خاص کا راز ہے۔ ساری کائنات میں عبدیت کے اعلیٰ مقام پہ تمام نبیوں میں اگر کوئی فائز ہے تو مصطفیٰ جان رحمت، اس کے بعد دیگر انبیاء کے بعد عبدیت کے اندر کوئی بلند مرتبہ پہ فائز ہے تو وہ چار ہستیاں ہیں جو عبدیت کے کمال پہ پہنچی ہیں، عبدیت کے کمال پہ پہنچی ہیں چار ہستیاں پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پابندی پہ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔